السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کعبہ کی مرتب ہو رہی تھی، پرانی دیواریں توڑ کر نئی جاری ہو رہی تھی۔ ایک دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا، یہ ایک کالا پتھر تھا۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھا۔ سب اس کو مرتب سمجھتے تھے۔ جب دیوار میں اس پتھر کو چننے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ مرتب پتھر میں لگاؤں۔ قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے۔ آخر طے ہوا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے کعبہ میں آئے، اس کا فیصلہ مان لیا جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کعبہ میں تشریف لائے۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ تھا۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور قبیلے کے سردار کو ایک ایک کنارہ پکڑنے کو کہا۔ سب نے مل جل کر اٹھایا۔ جب پتھر وہاں تک لے آئے تو جہاں اسے رکھنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح ہر قبیلے کو اس کام میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ تھی، اس پہاڑ کا نام ہرا تھا۔ پہاڑی میں ایک غار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے، ستو پانی ساتھ لے جاتے، کئی دن تک وہاں تنہا رہتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، لوگوں کی بھلائی کی تدبیریں سوچتے، برائیوں کو مٹانے اور نیکیوں کو پھیلانے کے راستے ڈھونڈتے۔ جب ستو پانی ختم ہو جاتا تو پھر گھر آتے، ستو پانی لیتے اور لوٹ جاتے۔ عمر کے 40ویں سال جب کہ آپ غار ہرا میں تشریف فرماتے، اللہ کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے، جس کو وحی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا پڑھے۔ عرب میں اس وقت پڑھنے پڑھانے کا رواج کم تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر کہا، زور سے دبایا اور کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبایا اور چھوڑا اور ہر بار یہی کہتے تھے کہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس وحی کا نازل ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا بوجھ پڑ گیا اور آپ خوف و ہیبت سے کانپ اٹھے، اور ہے بھی یہ بات کہ سینکڑوں برس کے گمراہوں کو راہ پر لانا اور سینکڑوں بتوں کے پجاریوں کو اللہ کے خالص بندہ بنانا آسان کام نہیں ہے۔ آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی سچی ہمدرد بیوی سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دھاڑس باندھا، بولے، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع نہ ہونے دیں گے۔ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دکھیوں کو سہارا دیتے ہیں۔ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے، اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالص ہے، رازق اور حاکم ہے، اسی کا حکم مانو، اسی کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کرو، برائیوں سے بچو، بھلے کام کرو، اللہ تم سے خوش ہوگا، رہنے کو جنت دے گا، برے آدمیوں سے اللہ ناراض ہوگا، بہت ہی سخت عذاب دے گا۔